کیا کہ جس مرد اور عورت میں یہ صفات ہوں گی اللہ کی جانب سے اس کو دو انعامات حاصل ہوں گے۔ پہلا انعام اللہ کی مغفرت اور دوسرا انعام اجر عظیم۔ آخرت میں کسی انسان کی کامیابی اور سرخروئی کے لیے یہی دو چیزیں چاہیے، ایک اللہ کی مغفرت اور دوسری چیز ہے اجر عظیم، اور یہ دونوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے 10 صفات پر فرمایا ہے۔ اس میں پہلی صفت ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور بے شک مسلمان عورتیں۔ اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کی خوبی کیا ہے، اس پر بڑی تفصیل سے باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہیں۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی والمؤمنین والمؤمنات، بے شک ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ گزشتہ سبق میں ایمان سے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کی تھیں، کچھ باتیں آج کے سبق میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو جتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم ترین نعمت کا نام ایمان ہے۔ اور ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اسلام کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے۔ ایمان یقین کو کہتے ہیں، اسلام عمل کو کہتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے، ایمان کہتے ہیں بن دیکھے اللہ اور اس کے رسول اور اس سے متعلقہ تمام امور کو تسلیم کرنے کو، اس کی تصدیق کرنے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر یقین کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یقین اور اعتماد کرتے ہوئے آپ کی بتائی ہوئی جملہ باتوں کو ماننا، اس پر یقین کرنا، اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اور بن دیکھے اللہ کی باتوں کو ماننا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے کسی چیز کو دیکھ کر اس کو ماننا، اور دوسرا ہے بغیر دیکھے کہ اس چیز کو ماننا۔ اب اگر کوئی دیکھ کر کسی چیز کو مانتا ہے، اس کو غیب نہیں کہتے، اس کو مشاہدہ کہتے۔ کسی چیز کو دیکھ کر ماننے کو مشاہدہ کہتے ہیں، اس کو غیب نہیں کہتے۔ غیب کہتے ہیں جو چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اور جن چیزوں سے متعلق آپ نہ اپنی عقل سے ادراک کر سکتے ہیں، نہ ہاتھ پیر کے ذریعے اس کو محسوس کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایسی تمام کی تمام چیزوں کو ماننا، اس کا یقین کرنا، اس کو غیب کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ایمان سے متعلق اسی کو بیان فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ غیب وہ چیزیں جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی، اور ہم اللہ کے رسول پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی بتائی ہوئی باتوں کو
تصدیق کرنا۔ مثلاً اللہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ موجود ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ ایک ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا حاکم ہے۔ نبی نے فرمایا وہی رب ہے، وہی سب کی تربیت کرنے والا۔ جو باتیں ہمارے رسول نے ہمارے خدا سے متعلق بتائی، نہ ہم نے خدا کو دیکھا، اور بس رسول نے بتایا، بولا اللہ ایک ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، ہم نے اس کو مان لیا۔ اس کو کہتے ہیں غیب، اس کو کہتے ہیں ایمان لانا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے پیغمبروں کا ایک سلسلہ چلایا۔ اس کے اول ہیں سیدنا آدم علیہ السلام، اور آخر میں ہوں، اور اللہ نے مجھ پر انبیاء کے سلسلے کو ختم فرما دیا۔ نبی نے فرمایا بس نبی کی بتائی ہوئی بات پر ہمارا ایمان ہے۔ اب آدم کب آئے تھے، ابراہیم آئے تھے، نہیں آئے تھے، نہ مجھے معلوم نہ آپ کو معلوم۔ ہمارا جو ایمان تھا وہ ہمارے نبی پر تھا۔ نبی کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے ہم نے اس کا یقین کر لیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ سچ اور برحق ہے۔ ہم نے کہا بالکل یا رسول اللہ، ہمارا اس پر ایمان ہے، یقین۔ ہمارے نبی نے کہا کہ قیامت واقع ہوگی، ایک دن ایسا ہوگا کہ جس میں اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے نظام کو درہم برہم کر دیں گے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر اس گھڑی تک دنیا میں جتنے انسان، مرد عورت آئے، اللہ سب کو اٹھائیں گے قبروں سے، اور سب انسانوں کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے اور اپنی اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ ہم نے یقین کر لیا۔ ہمارے نبی نے بتایا کہ اللہ کی جانب سے فیصلے ہوں گے، اللہ کسی کو کامیابی کا فیصلہ دیں گے، کسی کے لیے ناکامی کا۔ جس کی کامیابی کا فیصلہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی ناکامی کا فیصلہ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ ہمارے نبی نے بتایا ہمارا ایمان جنت پر بھی ہے، دوزخ پر بھی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میدان کے اندر ہر انسان کے لیے ایک پل صراط رکھی ہے، جس پر سے سب کو گزرنا ہے، اور حدیث میں اس راستے کی تفصیلات بتائی گئی کہ وہ راستہ 1500 سالہ مسافت کا ہوگا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ ہمارے نبی نے کہا، ہم نے اس کو مان لیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں ایک گڑھا ہے۔ ہمارا ایمان کہ ایمان کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جملہ باتوں کی تصدیق کرنا، آپ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے، اور یہ عمل اتنی اہمیت کا حامل کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر انسان کو بے انتہا نوازشات ہوتی ہے۔ ایک حدیث گزشتہ سبق میں نے آپ حضرات کو سنایا تھا، جب روئے زمین پر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی آخرت کی تصدیق کرتا ہے تو یہ عمل اتنا اہم ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ جو زمین پر ہوتا ہے اس بندے کی تصدیق والے اس عمل کو لے کر آسمانوں پر اڑنا شروع ہوتا ہے۔ جب وہ اونچائیوں پر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک فرشتہ آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے۔ اب دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، آسمان والا فرشتہ اترنے والا زمین والے فرشتے سے جو آسمان کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس سے پوچھتا ہے خیریت، کیسے جانا ہو رہا ہے؟
وہ کہتا ہے کہ زمین پر ایک بندے نے اللہ کی وحدانیت کی، رسولوں کی رسالت کی اور آخرت کی تصدیق کی ہے، میں اس کا یہ عمل لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہوں تاکہ اللہ اس کو اس کا صلہ عطا فرمائے۔ پھر وہ زمین سے اڑنے والا فرشتہ آسمانوں کی طرف جا رہا تھا، وہ اس فرشتے سے پوچھتا ہے جو آسمان سے اتر کر زمین کی طرف آ رہا تھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا جس کا عمل لے کر تم جا رہے ہو اس کی مغفرت کا پروانہ لے کر میں اتر رہا ہوں۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، اللہ اپنے کرم سے اس نعمت کا احساس ہمیں کروائے، اور یہ پوری کی پوری قدر و قیمت غیب پر ہے، مشاہدے پر نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرعون کے ایمان کا ذکر کیا ہے، آمنت برب ہارون و موسیٰ۔ جب فرعون سمندر میں ڈبکیاں کھا رہا تھا، اس موقع پر اس نے گڑ گڑا کر کہا کہ اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس کا ایمان قبول نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، اس لیے کہ اس وقت فرعون پر اللہ نے جو پردہ ڈال رکھا تھا وہ پردے کو ہٹا دیا تھا، اور وہ پردہ جب ہٹتا ہے تو پھر انسان کو غیبی نظام نظر آتا ہے، اور جب غیبی نظام نظر آتا ہے تو پھر انسان سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ اب دیکھنے کے بعد ماننے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار اور قیمت اور اہمیت بن دیکھے ماننے کی ہے۔ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آقا نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ فرمایا الناس نیام اذا ماتوا فانطبقوا، لوگ سب کے سب سوئے ہوئے ہیں۔ نبی فرما رہے ہیں کہ لوگ سب کے سب سوئے ہوئے ہیں، یہ جاگیں گے تب جب ان کی موت واقع ہوگی۔ دیکھنے میں بڑا عجیب مضمون ہے حدیث پاک کا کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لوگ سب کے سب سوئے ہوئے ہیں، میں بھی سویا ہوا ہوں، آپ بھی سوئے ہوئے ہیں، اور نبی فرما رہے ہیں کہ لوگ جاگیں گے کب؟ جب ان کی موت واقع ہوگی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب محدثین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے بیان فرمایا جب انسان دنیا میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کی آنکھ پر ایک پردہ ڈالتے ہیں، اس پردے کے نتیجے میں انسان اللہ کے اس غیبی نظام کو دیکھ نہیں پاتا، اور یہی اللہ چاہتے ہیں ہر بندے سے کہ میرے بندے میرے غیبی نظام کو دیکھے بغیر میری قدرت کو اور میری وحدانیت کو تسلیم کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو تسلیم کروانا ہوتا تو خدا پردہ ہی نہ ڈالتے، سب کے سب پوری دنیا کے لوگ اللہ کے فرما بردار، متقی اور پرہیزگار بنتے، کوئی آدمی اس دنیا میں کوئی غلطی ہی نہ کرتا، پھر جہنم کا، شیطان کا، کسی چیز کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کو بن دیکھے مانے، اسی لیے نبی نے فرمایا اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جو آپ نے سنی ہوگی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کسی انسان کی موت واقع ہوتی ہے پھر اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، منکر نکیر پیش ہوتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اگر کسی نے جوابات دے دیے تو پھر اس کو وہ منکر نکیر تسلی اور تھپکی دیتے ہوئے کہتے ہیں نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے۔ پھر اس کے قبر کے اندر ریشم کا بستر بچھایا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، وہاں کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، اس کے لیے تو بڑی راحتیں ہی
راحتیں عزتیں ہی عزتیں چین و سکون ہوتا ہے، اور قبر تا حد نظر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اس کے برخلاف جو بندہ بدعمالیوں میں ہوتا ہے، سیاہ کار ہوتا ہے، خطا کار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، ایسا آدمی جب ان سوالات کے جوابات میں کھرا نہیں اترتا تو پھر اس بندے کے لیے سزا کا سلسلہ قبر ہی سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ کی جانب سے عذابات کے فرشتے اس پر مسلط ہوتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں، اور ایک ایک مار پر مردہ جو چیختا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی چیخ کو روئے زمین پر انسان اور جنات کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے۔ لوگوں میں چاہوں تو اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ چیخ تمہیں بھی سنائے، لیکن مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اگر تم اس چیخ کو سن لو تو پھر دنیا سے کنارہ کش ہو جاؤ، اور اللہ کا جو نظام اور سسٹم ہے وہ سارا کا سارا سسٹم بے مقصد ہو جائے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دعا نہیں کرتا۔ نبی نے یہ سب باتیں کہی، یہ سب سچی اور برحق ہیں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی بتائی ہوئی ہر بات کو مانیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے اس وقت تک آنکھوں پر پردہ، اور جو ہی انسان کی موت واقع ہوتی ہے اور فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ جو آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا اللہ اس کو گراتے ہیں موت کے وقت، اور جب پردہ گرتا ہے تو انسان کو آخرت کی وہ تمام کی تمام چیزیں جو دنیا میں وہ قرآن اور حدیث میں سنا کرتا تھا سب کی سب نظر آنا شروع ہوتی۔ فرعون کا معاملہ یہی تھا کہ اس نے اللہ کی جانب سے وہ پردہ گرائے جانے کے بعد آخرت کے ان مناظر کو دیکھ کر اس کمبخت نے کہا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ ارے ایمان اس ایمان کا فائدہ تھا جب تک اللہ نے یہ غیبی نظام تجھے نہیں دکھایا تھا، اس وقت تک تو موسیٰ بار بار تیرے پاس آتے تھے، اللہ کی نشانیاں دکھاتے تھے، تجھ سے کہتے تھے کہ مان اللہ کی قدرت کو، اللہ کی بندگی کو قبول کر، اور تو تھا کہ بڑا اکڑتا تھا، بڑا غرور کرتا تھا، اور بالکل حضرت موسیٰ سے گفتگو کرنے کو بھی اپنی توہین سمجھتا تھا۔ تو اس لیے قدر و قیمت غیب کی ہے، مشاہدے کی نہیں۔ اب مشاہدہ غیب، اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ، مجذوب قسم کے بزرگ تھے۔ اب مجذوب کہتے کس کو ہیں؟ جب آدمی اللہ کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے اس کا قرب پانے کے لیے، عبادتوں کے اندر اضافہ کرتا ہے، تلاوت ذکر و اذکار کا بے انتہا اہتمام کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس بندے پر آتی ہیں۔ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی تجلیات اور رحمتوں کا عکس اس پر پڑتا ہے تو اس کا دماغ انہی اللہ کی تجلیات میں کھو کر رہ جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب اللہ کی تجلیات کا عکس ان پر پڑتا ہے تو وہ ان تجلیات کو بھی لیتے ہیں، پھر نارمل بھی ہوتے ہیں۔ اب جو اللہ کی تجلیات کو لے کر نارمل ہوتے ہیں انہی کو قطب الاقطاب کہتے ہیں۔ جو اللہ کی تجلیات اترنے کے بعد خدا کی تجلیات ہی میں کھو کر رہ جاتے ہیں انہی کو مجذوب کہتے ہیں۔ تو حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ مجذوب قسم کے بزرگ تھے۔
بادشاہ ہارون رشید کے دور میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے محل کے پچھلے حصے میں ندی کے کنارے کنارے چہل قدمی کے لیے چلا، تو ایک جگہ دیکھا کہ بہلول بیٹھے ہیں، ریت کے گھر بنا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور ہارون رشید کی عادت تھی کہ وہ حضرت بہلول سے بہت مذاق اور دل لگی کیا کرتا تھا، اور اس نے اپنے دربانوں سے کہہ رکھا تھا بہلول جب بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئیں کوئی دربان ان کو نہیں روکے گا، وہ صبح آئیں، شام آئیں، دن میں آئیں، کسی بھی وقت آئیں۔ اب ہارون رشید نے دیکھا کہ بہلول اس ندی کے کنارے مٹی کے گھروندے بنا رہے تھے، تو حضرت ہارون رشید نے پوچھا بہلول کو دیکھ کر، بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ گھر بنا رہا ہوں۔ ان گھروں کا کیا کرو گے؟ تو بہلول نے کہا کہ ان کو بیچوں گا۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ اگر کوئی یہ گھر لے لے تو اس کو کیا ملے گا؟ بہلول نے کہا کہ جو مجھ سے یہ گھر خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا اللہ سے کہ اللہ اس کے بدلے اس کو جنت میں محل عطا کر۔ ہارون رشید نے سمجھا کہ بہلول پاگل آدمی ہے، مذاق کر رہا ہے، آگے بڑھ گئے۔ پیچھے ان کی بیوی زبیدہ آ رہی تھی، اب وہ پہنچی، اس نے حضرت بہلول کو دیکھا گھروندے بنا رہے، پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ گھر بنا رہا ہوں، کیا کرنا ہے ان گھروں کا؟ تو بہلول نے کہا بیچنا ہے۔ تو اگر کوئی خریدے گا تو کیا ملے گا؟ تو بہلول نے کہا کہ جنت کا محل ملے گا۔ تو زبیدہ نے پوچھا کہ قیمت کیا ہے اس گھر کی؟ تو بہلول نے کہا کہ 1 دینار، ہندوستان کا یوں سمجھو یہاں کی کرنسی میں 20 روپے اس کی قیمت ہے۔ زبیدہ نے جھٹ سے قیمت نکالی، بہلول کو دیا۔ بہلول نے فوراً دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اللہ زبیدہ کو جنت میں محل عطا فرما۔ دن گزر گیا، رات آئی، اور ہارون رشید اپنے بستر پر سویا، اور جب وہ نیند کی وادیوں میں پہنچا تو اس کو جنت کے خواب نظر آئے، اور اس نے جنت کے وہ تمام کے تمام خوبصورت حسین مناظر دیکھے، وہاں کے عالی شان محلات دیکھے۔ انہی محلات کے اندر ایک سرخ یاقوت کا محل اس نے دیکھا کہ جس کی پیشانی پر زبیدہ نام لکھا ہوا تھا، جو اس کی اپنی بیوی تھی۔ اب اس محل کو، اس کی چمک دمک کو دیکھا تو ہارون رشید بڑا متاثر ہوا۔ اب اس کے دل میں خواہش اور چاہت پیدا ہوئی کہ میں جا کر اس محل کو اندر سے دیکھوں۔ چنانچہ ہارون رشید اس محل کے دروازے پر پہنچا، داخل ہونے کے لیے وہاں ایک فرشتہ موجود تھا۔ اس نے ہارون رشید کو روکا، کہا کہ صاحب آپ کون ہیں جو منہ اٹھائے چلے آ رہے ہیں؟ ہارون رشید نے کہا یہ اس محل پر جس کا نام لکھا ہوا ہے میں اس کا شوہر ہوں، اور میں اس کا شوہر ہوں، اس کا محل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس دربان نے کہا جو فرشتہ تھا، دنیا کا اصول و ضابطہ الگ ہے، یہاں کا اصول و ضابطہ الگ ہے۔ یہاں وہی آدمی آ سکتا ہے جس کا نام لکھا ہوا ہے، اس کے بغیر کوئی دوسرا انٹری نہیں لے سکتا۔ بس اس فرشتے نے جب یہ کہا، ہارون رشید کی آنکھ کھل گئی، اس کو بڑا افسوس ہوا، میں صبح میں کل چہل قدمی کے موقع پر بہلول کی بات کو مذاق سمجھ رہا تھا، اور میری بیوی نے سنجیدہ سمجھا، اس نے تھوڑے سے پیسے دے کر جنت کا محل لے لیا،
اور افسوس کہ میں نے وہ محل حاصل نہیں کیا. بڑا ملال، بڑا افسوس، پورا دن اسی طرح گزارا. پھر رات کا وقت آیا، بہلول پھر نکلا اپنی بیوی کے ساتھ چہل قدمی کے لیے. تو اتفاقی بات کہ دوسرے دن پھر بہلول موجود تھے اور گھروندے بنا رہے تھے. اب ہارون رشید دیکھتے ہی لپکتا لپکتا آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ بہلول کیا کر رہے؟ بہلول نے کہا کہ بادشاہ گھروندے بنا رہا ہوں. تو پھر ہارون رشید نے پوچھا کہ کرنا کیا ہے اس کا؟ ہارون رشید نے کہا کہ بیچنا ہے. بہلول نے کہا بیچنا ہے. ہارون رشید بس یہی مطلب پر آنا چاہتا تھا. اب ہارون رشید نے پوچھا بہلول سے کہ کیا قیمت ہے اس کی؟ بہلول نے کہا کہ پوری دنیا کی بادشاہت ہے. اس کی قیمت ہے پوری دنیا کی بادشاہت. ہارون رشید چیخ اٹھا، کہنے لگا کہ بہلول کل تو بڑا سستا دے رہے تھے 1 درہم، اور آج اس کی قیمت تم پوری دنیا کی بادشاہی لگا رہے ہو جو میرے پاس موجود ہی نہیں، میں کیسے دوں؟ تو بہلول نے کہا کہ بادشاہ کل کا جو سودا تھا وہ بن دیکھا تھا. 1 درہم کا جو سودا تھا وہ بن دیکھا تھا، اور آج کا جو سودا ہے وہ دیکھ کر ہے. اللہ کے نزدیک ایمان کی جو قدر و قیمت ہے وہ غیب پر بن دیکھے پر ہے. جب کوئی بندہ اللہ کو اس کو دیکھے بغیر مانتا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر صحابہ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ تعجب اور حیرت انگیز ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ فرشتوں کا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایمان حیرت انگیز کیسے؟ وہ تو نورانی مخلوق ہیں، دن رات اللہ تعالیٰ کے نظام کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، وہ ایمان نہ لائیں تو اور کیا کریں گے؟ تو پھر صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ سب سے حیرت انگیز ایمان ہمارا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایمان کیسے حیرت انگیز ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ تم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کو دیکھا، تم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی وحی کو اترتے ہوئے دیکھا، قرآن کو دیکھا، اور تم نے مانا، تو اس میں اتنی حیرت انگیز کون سی بات ہے؟ تو پھر صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اب آپ بتائیں کہ سب سے زیادہ حیرت انگیز ایمان کس کا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ حیرت انگیز ایمان ان کا ہے جو دنیا میں اس وقت آئیں گے جب میں موجود نہیں ہوں گا. وہ میری غیر موجودگی میں مجھ پر، اللہ پر، میری تمام باتوں پر ایمان و یقین لائیں گے. ان کا ایمان سب سے حیرت انگیز ایمان ہے. تو اللہ کے نزدیک ایمان کی قدر و قیمت اور اہمیت اتنی ہے. ایمان کی وقعت اور اہمیت سمجھنے کے لیے 3 پارے کی جو آخری آیت مبارکہ ہے اس کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی جس نے زندگی کفر و شرک اور بت پرستی میں گزاری، وہ نجات پانے کے لیے پوری دنیا میں موجود جو سونے خزانے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور یوں کہے کہ اے اللہ یہ سارے خزانوں کا میں مالک ہوں، اب آپ اس کو لیجئے اور مجھے چھوڑ دیجئے. اللہ قبول نہیں کریں گے. فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. اللہ کے نزدیک ایمان کی اتنی قدر و قیمت ہے. ایمان کی قدر کا اندازہ اس وقت ہوگا، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر چونکہ وہ چیز آنکھوں کے سامنے ہے نہیں، سب کا سب معاملہ غیب پر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو بڑا سستا کر رکھا ہے. اتنی سستی کر رکھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایک کھجور کے عوض میں بھی اس جنت کو خرید سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بن دیکھا سودا ہے. جب جنت نظر آ جائے گی تو پھر
ساری دنیا میں لٹا دو گے تو خطرہ بھی نہیں ملے گا اس کا۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان کی قدردانی کرنے کی اور اس ایمان کے ساتھ اپنی وابستگی کو برقرار رکھنے کی اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنے کی اور اسی پر مرنے کی مجھے، آپ کو، میری اور آپ کی نسلوں کو اور ساری امت مسلمہ کو اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔